کہ آپ کے اسکول میں آپ کو تمام ٹیچرز بھائی کہتی ہیں، تو کیا یہ بھی تربیت کا حصہ ہے؟ مجھے ایک دوست نے میسیج کیا کہ سر اس پہ ایک ویڈیو بنائیں کہ اگر میں اسکول بناؤں تو مجھے بنیادی کون سی چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنا ہوگا، کون سے کام ہے جو میرے لیے کرنا ضروری ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں صدیق بلوچ۔ آج ہمارے پاس بہت ہی پیاری شخصیت تشریف لائی ہیں۔ آپ ٹیچر بھی ہیں، آپ پرنسپل بھی ہیں، اسکول آنر بھی ہیں، لائر بھی ہیں اور ایف ایم پہ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں سید عبدالقیوم شاہ صاحب۔ آپ پاکستان کے وہ واحد پرنسپل ہیں جن کو تمام ٹیچرز بھائی کہہ کے بلاتی ہیں۔ آج ان سے باتیں کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں اور سر سے سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج اتنا خوبصورت ماحول بنایا بیٹھنے کے لیے۔ ایک بچہ جو تھا وہ اس کی وجہ بنا، میرا ایک اپنا کزن تھا، تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا اسکول سے اس کا جو رویہ تھا وہ باغیانہ تھا۔ اس کی جو میری یعنی کہ ان کی جو مدر تھی، میری جو خالہ تھی، وہ اس بچے کو میرے پاس جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے میرے پاس چھوڑ گئی۔ تو اس بچے میں اس وقت خود اسٹوڈنٹ تھا بی کام کا، تو میں نے اس بچے کو سدھارنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی شروع کی۔ میرا مقصد یہی تھا کسی نہ کسی طریقے یہ بچہ سدھر جائے۔ بچہ فیصل آباد سے بلونگ کرتا تھا، ہمارے پاس آیا اور اس بچے نے چند دن ہمارے پاس گزارے، لیکن وہ بچہ تو واپس اپنے گھر واپس چلا گیا، لیکن مجھے وہ ایک کام جو ہے، ایک ذمہ داری جو تھا، وہ مجھے اس نے سونپ دی۔ بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک جی آر ایس سائنس اکیڈمی 2010 کے اندر ہم نے اس کا آغاز کیا۔ ایک سال کے بعد ہم نے جی آر ایس اسکول کا آغاز کر دیا۔ الحمدللہ بائی برتھ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ٹیچر تھے۔ 2009 کے اندر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو پھر والد صاحب کے جانے کے بعد ایک موٹو بن گیا، انہی کے نام پہ ہم نے ادارے کا نام جو ہے وہ جی آر ایس غلام رسول شاہ، اور یہی ایم بنا لیا۔ صدیق بلوچ، الحمدللہ میں نے جب یہ اسکول شروع کیا تھا تو ڈریم میرے پاس یہی تھا۔ میں نے پہلے دن بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہ کام اتنا سا ہوگا۔ میں نے الحمدللہ یہ ڈریمز اس وقت دیکھے ہیں، اور دیکھنے کے بعد مجھے آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ایسا ہوگا نہیں۔ مجھے الحمدللہ اس وقت بھی یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا ضرور کریں گے اگر میں محنت صحیح کروں گا۔ تو اس میں آج تک بھی وسوسہ نہیں آیا، ٹھیک ہے بھی یہ ایسا ہوگا، نہیں۔ الحمدللہ یقین تھا، ارادہ تھا، اور کوشش کی اس پر، اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی الحمدللہ۔ الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ میں تعلیم کے ساتھ میری یہ کوشش ہے کہ تربیت پہ زیادہ کام کیا جائے۔ اس پہ ہم بہت زیادہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں تربیت کے حوالے سے، جو کہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ہمارے ہاں یہ فقدان پایا جا رہا ہے، تو اس پہ ہم بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے بھی تربیت کی بات کی، تو اس سے میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے اسکول میں آپ کو تمام ٹیچرز بھائی کہتی ہیں، تو کیا یہ بھی تربیت کا حصہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب بنیادی طور پہ ایک جو ادارے کا آنر ہے یا ادارے کا ہیڈ ہے، تو اسے سب سے پہلے خود بڑا اچھا بننا پڑتا ہے یا کوشش کرنی پڑتی ہے، چونکہ بچوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ٹیچرز آپ کو بھائی کہتی ہیں؟ صدیق صاحب، بلکہ آپ کے اس کویسچن میں ہمارے ایک دوست بھی ہمیں یاد آ گئے، وقاص صاحب، وہ بڑے ہنستے ہوتے ہیں اس بات پہ کہ آپ کو ادارے کے اندر یہ ماحول ہے۔ تو صدیق صاحب ایسے ہے کہ یہ اس میں جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ واقعی ایک ٹیچر جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے، اور تربیت کے لیے میں یہ خود یہ چیز تربیت جو ہے وہ کتابوں سے پڑھنے سے بھی آتی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکلی جب بچے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ٹیچرز آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ زیادہ سیکھتے ہیں پریکٹیکلی۔ اگر بینگ اے پیرنٹس بھی اگر ہم بات کریں تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود رول ماڈل جو ہے وہ ان کے لیے بننا پڑے گا۔ جہاں تک آپ نے بھائی کی بات کی ہے تو الحمدللہ، کیونکہ جو میرے اساتذہ ہیں وہ زیادہ تر ہمارے اپنے شاگردی ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے پہلے ہم سے پڑھتے رہے، تو شروع سے ان کے ساتھ ایک تعلق اور نسبت اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنا مجھے بھائی سمجھتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ
اپنا ایک فیملی کی طرح، بہن بھائیوں کی طرح ایک ریلیشن رکھا جائے، میرا خیال ہے اس سے اعتماد میں جو ہے وہ بڑھتا ہے، اعتماد اس سے ہمارا بڑھتا ہے اور کام مزید بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیرنٹس، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ پیرنٹس وہ خود زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اب انہوں نے اپنی ترجیحات کو بدل لیا ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں وہ خود پڑھے لکھے، پڑھ نہیں سکے کسی وجہ سے، لیکن اب ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے بچے پڑھ جائیں، اور وہ اپنی ترجیحات میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں کہ ہمارے حالات جیسے بھی ہیں، ہم نے اپنی زندگی جیسے بھی ہماری زندگی گزر رہی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور وہ حالانکہ وہ خود نہیں زیادہ پڑھ سکے لیکن ان کے بچے زیادہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو تھا یعنی کہ شہر گاؤں یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہے گھر کا ماحول۔ گھر کا ماحول کیسے بنے گا تربیت کے حوالے سے؟ وہ ہے آپ کی ترجیحات کیا ہے۔ اگر آپ کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے کہ بچوں کی تعلیم تربیت، تو پھر جو چیز ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہم مانگتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا، اب ایز اے مینیجر بھی کام کر رہے ہیں، ایز اے آنر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک تو پیغام کوئی دینا چاہیں والدین کے لیے، اور ایک ٹیچرز کے لیے، اور ایک آپ کوئی پیغام بچوں کے لیے؟ بلوچ صاحب، سب سے پہلے تو میں بات ٹیچرز کے لیے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات سوچتا ہوں کہ بینگ اے پروفیشن، بینگ اے کہ جو ٹیچنگ ہے نا، ہر شعبے میں اگر کوئی ذمہ دار ہے نا، تو اس کا اگر وہ تھوڑی سی لاپرواہی کرتا ہے تو وہ ایک فصل کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے کوئی بزنس مین ہے، وہ اگر کوئی اس میں اپنے کام میں تھوڑی سی کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس بزنس کا نقصان ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ کہ جو ٹیچنگ والا شعبہ ایسا ہے کہ اگر اس میں آپ تھوڑی سی کوئی لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کا نقصان ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک نسل کا نقصان بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ تو اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے قلم پکڑنی ہے، جب آپ نے تو آپ کو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، جب ہم یہ بات ہم جانتے ہیں، تو پھر اس کو ہمیں عام نہیں سمجھنا چاہیے، پھر ہمیں اس میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ جب ہم نے قلم پکڑنی ہے، جب ہم نے پڑھانا ہے، وہ کسی لیول پہ بھی پڑھانا ہے، تو اس میں ہمیں ہمارے کئی دفعہ یہ بھی دیکھتے ہیں ٹیچرز مینجمنٹ کے پرابلم، ادھر کے پرابلم وہ ٹھوس رہے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر۔ یہ نہیں، بلکہ میں ایسے ٹیچرز کو بھی جانتا ہوں، میرے اپنے ادارے میں بھی ایسے ٹیچرز ہیں، یعنی کہ انہوں نے کام ہر صورت میں اچھا ہی کروانا ہے۔ تو بینگ اے پروفیشن، بلکہ میں یہ یہاں پہ ٹیچر سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ ٹیچر ہوتے ہیں وہ آگے کے متعلق سوچتے ہیں، جی میں نے آگے یہ کرنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو صحیح کر لیں، وہ صحیح کریں، بالکل صحیح۔ اگر اگر ہم نے کچھ بڑا کام کرنا ہے، آگے کرنا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کام آپ پہلے کر رہے ہیں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑا کام خود بخود دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ٹیچر کے لیے میری اینڈ پہ یہی ہے کنکلوژن کہ نہیں، اگر ہم ٹیچر ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، ہم کلاس میں کھڑے ہو گئے، تو پھر ہم نے اپنی پوری انرجی لگانی ہے، یہ بات سمجھتے ہوئے کہ یہ جو میرے سامنے چیز بیٹھی ہوئی ہے اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ بچے جو ہے، ان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ان کا نقصان ہو گیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروفیشن ہی ہمارے لیے شاید ذریعہ نجات بن جائے، اور ہمارا پروفیشن ہی اگر ہم صحیح نہیں کر سکتے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ اس بات کو ہمیں سوچنا ہوگا، تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ دوسرا کویسچن آپ نے کیا پیرنٹس کے حوالے سے، نو ڈاؤٹ آج کل کے پیرنٹس، خاص طور پہ آج کل کے مصروفیت کے دور میں پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ وہ اسکول والے کو، کسی بھی اسکول والے کو کچھ فیس پیسے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھا کر ہی گھر بھیجنا ہے۔ میرے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آج تک کوئی ادارہ ایسا نہیں بنا جو صرف فیس لے اور فیس لینے کے بعد آپ سے یہ کہہ دے کہ یہ میں نے فیس لے لی اور اب آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھ کے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ ادارے کا بہت رول ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات کروں گا کہ ہر چیز جو ہے وہ پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں وہ آپ نے ہی نبھانی ہے۔ اس میں پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اسکول کا اپنا رول ہے، پیرنٹس بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھیں، بچے سے ڈیلی بیس پہ پوچھیں، ان کا مکمل اس کا خیال رکھیں کہ میرا بچہ کدھر جا رہا ہے، ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہے۔ تو تیسرا کویسچن آپ کا
بچوں کے حوالے سے بچوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ بچوں کو میں نصیحت یہ کروں گا جی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے آپ کو، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ بچہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ اسی عمر میں، جس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم ہونی چاہیے، بہت سے بچے ایسے ہیں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں وہ گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں جو تندوروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں دیگر شعبوں میں۔ تو میں ان سے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو یہ ساری زندگی یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا، یہ موقع جو ہے آپ کو ساری زندگی نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر آپ کے والدین آپ کے اوپر صرف کر رہے ہیں، آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، تو میری جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا فیوچر آپ کے والدین کے لیے بہت اہم ہے، آپ کا فیوچر اپنے لیے بڑا اہم ہے، آپ کا فیوچر جو ہے اس ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ تو میری بھی اور میں صدیق بلوچ صاحب، ہم دونوں ہی ان بچوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیٹا اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں، اور جو موٹو، جو مشن آپ کو آپ کے والدین نے دیا ہے ان کو آپ آسان طریقے سے نبھائیں۔